اعوذ باللہ من ذالک، ہم نے کبھی بھی کسی امام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کی ساری تعلیمات کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہ یہ لوگ بدنیت تھے، ٹھیک ہے ان کے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا انہیں اس وقت تک احادیث پہنچی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا، اس میں ان سے ظاہر غلطیاں بھی ہوئیں، انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کر لیا، صحیح حدیث اس کے خلاف تھی، انہیں پتہ نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ فقہ مالکی اور حنفی میں غلطیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں، تو انہوں نے بتایا اس کی وجہ یہ کہ وہ تابعین کے اقوال پر اعتماد کرتے تھے، اور امام شافعی کا یہ تھا کہ وہ نبی الاسلام کی احادیث تلاش کرتے تھے، یا ایٹ لیسٹ صحابہ کے اقوال ان کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے امام شافعی نے یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ تو بہت بڑی بڑی غلطی ہیں، اور وہ غلطیاں اس لیے تھی کہ وہ تابعین کے فتووں پہ چلتے تھے، تو فتویٰ تو اس وقت تک ہے نا جب تک حدیث نہ مل جائے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد 30 سال 30 ایئرز تک ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل جنابت اتار نہ لے۔ جب مروان مدینے کا گورنر بنا، اس نے کچھ لوگوں کو اما عائشہ کے پاس بھیجا، تو اما عائشہ نے کہا کہ یہ کون سا فتویٰ ہے بھائی؟ نبی الاسلام تو اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے تھے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں اپنے ذاتی اجتہاد سے کہتا تھا، میرے پاس حدیث کوئی نہیں تھی، لہٰذا میں اس معاملے میں پیچھے ہٹتا ہوں۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک، جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، 30 سال تک وہ غلط فتویٰ دیتے رہے اپنے اس سے، تو اگر ان کی کوئی بزرگی میں فرق نہیں پڑا تو امام حنیفہ کی بزرگی میں، یا امام مالک یا امام شافعی کی بزرگی میں، امام بن حنبل کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کو کوئی حدیث پتہ نہیں چلی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم تکبر کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہے، یہ ہم بڑے فخر سے بات کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ان تمام ائمہ محدثین کے پاس جتنا علم تھا نا، وہ سب کا علم جمع کر کے ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر کمپیوٹر میں موجود ہے۔ یعنی امام بخاری نے تو بخاری لکھی نا، ہمارے پاس تو مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، مسند احمد بھی ہے، مسند امام شافعی بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے۔ تو زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں، محنتیں انہی کی ہیں، ثواب انہی کو ملتا ہے، لیکن کمبائنڈ فارم میں ہمیں کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہم کئی معاملات میں، یعنی ایون صحابہ کرام سے اگر کہا جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کہاں ہے؟ تو صحابی یہ تو بتا دے گا کہ سورۃ الاحزاب میں، اگر اس سے پوچھا جائے یہ کون سے نمبر پہ ہے تو نمبر نہیں بتا سکے گا، کیونکہ اس زمانے میں آیات کی نمبرنگ نہیں تھی۔ لیکن ہمارا بچہ بتا دے گا کہ یہ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے۔ ایون آپ امام بخاری سے پوچھیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ حدیث کہاں ہے؟ تو امام بخاری کہیں گے کہ میں کھول کے اس کو بتاتا ہوں کہاں ہے، لیکن ہمارا بچہ بتا دے گا 2812، سر یہ دیکھیں، امام بخاری سے پہلے بخاری کی حدیث کھول دے گا۔ امام مسلم سے پوچھا جائے کہ جو آپ یہ حدیث لے کے آئیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ کہیں گے میں کتاب الایمان والے اس پورشن میں لے کے آؤں، لیکن میں چیک کر کے تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ہمارا بچہ کہے گا سر 240 ہے۔ تو امام بخاری، امام مسلم ہمارے بچوں کے ماتھے چوم لیں گے کہ یار تم لوگوں نے اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا کہ اپنی حدیثوں کو نمبرنگ کرتے ہیں، حدیثوں کی نمبرنگ تو اب ہوئی ہے آ کے 40-50 سال پہلے جو سٹینڈرائز ہوئی ہے، ویسے تو نمبرنگ شروع ہو گئی تھی لیکن سٹینڈرائز ابھی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر سچویشن میں۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ، مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے، جس میں امام حنیفہ کے جو فتوے غلط تھے قرآن و سنت کے خلاف، وہ نہیں مانتے۔ اب رہ کی خدمات، ہم خدمات آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے نزدیک تو امام حنیفہ کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ فکر حسین کے علم بردار تھے، وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے، اور انہوں نے نفس زکیہ امام حسن کی اولاد میں سے تھے، ایک کربلا جو ہے وہ امام حسن کی اولاد میں بھی ہوئی ہے، اس کے حق میں فتویٰ دیا تھا انہوں نے، اسی وجہ سے ان پہ مظالم بھی ہوئے، جبکہ ان کے زمانے کے اور لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چند فتوے جو ہیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں، مثلا ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صحیح حدیث اسی کو سپورٹ کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ہمارا حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے ان دنوں میں، جب سجدے میں جانے لگتے تو حضور علیہ السلام میرا پاؤں ٹو دیتے، میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ جب سجدے سے دوبارہ قیام کی طرف جاتے پھر میں پاؤں سیدھے کر لیتی۔
تو اس سے پتہ چلا کہ آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی ہیں تو وہ امام شافعی کے خلاف حدیث لے کے آئے، لیکن 300 مقامات پہ امام بخاری نے امام حنیفہ کا بھی رد کیا حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ان کی خدمت ہے، ان کا یہ اچھا فتویٰ ہے۔ ایک اور ان کا اچھا فتویٰ جامع ترمذی میں ہے کہ انہوں نے مرنے سے ایک دو ہفتے پہلے مرض وفات کے اندر جرابیں جو ہیں، جو عام جرابیں، یہ منگوا کے ان پہ مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی صرف چمڑوں کے موزوں کا قائل تھا، لیکن میں اب اس کا قائل ہوتا ہوں۔ تو مرتے مرتے انہوں نے اپنے اس معاملے میں توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ تو یہ ان کی خدمات ہیں، اور کہ یہ خدمات ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ